اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر اور اس زمانے میں جہاں ہمیں قیام کی توفیق عطا فرمائی ہے وہاں پر بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت جو عطا فرمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ یہاں پر اپنے مذہب کی پریکٹس کرنے کی آزادی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرنے کا موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فراہم کیا ہے مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان۔ تو اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں کہ ہم ان لوگوں سے جو کہ دوسرے مذاہب کی پریکٹس کرتے ہیں کس طریقے سے اپنے تعلقات قائم رکھیں اور کیا ان کے ساتھ معاملات ہوں، ان آیات کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ سب سے بڑی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ سورہ الحجرات میں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں سارے انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، وہ اس کی تخلیق ہیں، اور جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام کائنات، نظام ہستی زمین کے اوپر قائم فرمایا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا پلان ہے اور کس طریقے سے یہ نظام ہے، اس کے بارے میں سورہ الحجرات میں آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ یہاں پر خطاب جو ہے وہ تمام انسانوں سے ہے، یہاں پر کسی خاص مذہب کے لوگوں سے یا خاص علاقے کے لوگوں سے خطاب نہیں ہے، بلکہ جہاں پر بھی انسان ہیں وہ سب اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ان سے خطاب کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ہم نے پیدا کیا تم سب کو، اور پیدا کرنے کی ابتدا ہے وہ من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت کی ملاپ سے انسان کی تخلیق کی ابتدا فرمائی۔ اس کے بعد جب زمین پر انسان ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، ہم نے تقسیم کر دیا، ہم نے بنا دیا سارے لوگوں کو مختلف قوموں میں اور مختلف قبیلوں میں، شہروں میں اور ملکوں میں، اور یہ تقسیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی۔ لیکن وجہ اس کی جو فرمائی ہے وہ یہ ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم سب لوگ، ساری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کے بارے میں تمیز کر سکو کہ کون کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ بس اس سے زیادہ اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے اس تقسیم کا، کسی شخص کو کہ وہ کسی خاص علاقے کا ہے برتری ہو، اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے۔ لیکن جو مقام اللہ کی نظر میں کسی بھی شخص کا ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے یا کسی قوم سے یا کسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں سے زیادہ عزت والا اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ متقی ہے۔ متقی سے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور جتنی زیادہ اطاعت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنا ہی زیادہ اس کے لیے عزت ہے، چاہے وہ کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی زبان کے بولنے والا ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جو معیار ہے وہ اس کی اطاعت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیز کا علم رکھتا ہے اور سب چیز سے باخبر ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک آیت منتخب کی ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک چوائس دیا ہے اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ کیوں ہے۔ تو آیت شروع ہوتی ہے لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پھر سارے انسانوں کو خطاب فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر شخص کے لیے، ہر آدمی کے لیے، ہر
علاقے کے لوگوں کے لیے تم سب میں سے یعنی سارے انسانوں میں سے بنا دیا شرعۃ و منہاجا، ایک طریقہ، ایک دستور، کس طریقے سے عبادت کون قوم کے اور کون مذہب کے لوگ کس طریقے سے عبادت کریں گے، کیونکہ طریقہ عبادت ہے، شریعت ہے، اصول ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کے بعد جتنے مذاہب یہاں دنیا میں آتے رہے وہ مختلف طریقوں سے عبادات کرتے رہے۔ مثال کے طور پہ جمعے کی عبادت مسلمان کرتے ہیں، سیٹرڈے کی عبادت جو ہے وہ عیسائی کرتے ہیں، سنڈے کے دن عبادت جو ہے وہ اہل یہود کرتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے جو ہیں وہ اپنے اپنے زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ ہر ایک قوم اور ہر ایک امت کے لیے ایک شرع جو ہے وہ شریعت سمجھ لیں آپ، اور منہاج جو ہے وہ ایک دستور ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے عبادت کرنے کا اور زندگی گزارنے کا مذہب کے باؤنڈریز میں۔ اچھا، یہ اللہ ہی کی تقسیم ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، اگر اللہ کا پلان یہ ہوتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ تم سارے لوگوں کو، سارے انسانوں کو ایک ہی قوم، ایک ہی کمیونٹی بنا دیتا، واحد ایک ہی بنا دیتا، سب ایک جیسے ہوتے، سب ایک طریقے سے عبادت کرتے، سب ایک طریقے سے معاملات کرتے، سب ایک دیکھنے میں بھی شکل صورت اور ہر چیز ایک جیسی ہوتی، لیکن اللہ کا پلان یہ نہیں تھا، اس لیے کہ اگلے دو الفاظ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پلان یہ تھا کہ وہ تم سب کو جانچ لے، ٹیسٹ کر لے، ان کی ٹرائی کر لے دنیا میں بھیج کے، فیما آتاکم، اس میں جو تم کو اس نے عطا فرمایا۔ ہر ایک کو مختلف چیزیں عطا فرمائی ہیں، مال دولت میں بھی فرق رکھا ہے، اس کے دوسرے حالات میں بھی فرق رکھا ہے، کہ ان سب چیزوں میں رکھ کے انسان کو آزمایا جائے، اس کی آزمائش کی جائے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے یہ سارے انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی یہاں کسی مذہب کی تقسیم کا ذکر نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو کوشش کرو، سبقت لے جاؤ، نیک خیرات جو ہے یا نیک کام کے لیے استعمال ہوا ہے، اچھے کاموں کے کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ پھر یہ فرمایا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کا، سارے انسانوں کا لوٹنا جو ہے جمیعاً سب کے سب اللہ کی طرف ہے، یعنی یہ موت آ جائے گی، سب کو واپس وہاں چلا جانا ہوگا جہاں سے آئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تم کو یقیناً اطلاع دے دے گا، بتا دے گا، خبر دے دے گا، بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اب دیکھیے یہاں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے پلان کے باوجود لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، آپس میں مختلف طریقوں سے اپنے معاملات طے کیے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جو اختلافات تم آپس میں کرتے رہے تھے مذاہب کے طریقے میں یا اور دوسرے معاملات میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو کھول کے بیان فرما دے گا جب اس کے پاس لوٹ کے جاؤ گے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے کچھ آیات منتخب کی ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو دوسرے مذاہب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو کہ ایمان لائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، تو تمہارا بھی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تم خامخواہ دشمنی نہیں کرو ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ آیت ہے سورہ المائدہ کی، آیت نمبر 82 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کچھ لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا اور ان لوگوں کو دیکھا جو ایمان لے آئے ہیں، گو کہ وہ دوسرے مذہب پر چلنے والے تھے لیکن انہوں نے محبت کا اظہار کیا، دشمنی کرنے والے تو تھے ہی، تو ان کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَتَجِدَنَّهُمْ، تم پاؤ گے اقربہم مودہ، قربت زیادہ رکھنے والے، محبت میں قریب ہونے والے، زیادہ محبت رکھنے والے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کون؟
الذین قالوا انا نصارا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو کہ ایمان لائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور قرآن پہ۔ اللہ فرما رہے ہیں اس وجہ سے کہ ذالک بأن منہم قسیسین و رہبانا، اس لیے کہ ان لوگوں میں بھی کچھ نیک عبادت گزار ہیں، عالم ہیں، شیخ ہیں، مشائخ ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ جو ہیں وہ استکبار نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے، بلکہ وہ قدر کرتے ہیں ان کی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام اور قرآن کی توفیق عطا فرمائی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، اس کی بھی میں تشریح کر دوں۔ اس میں آیت نمبر 199 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کچھ ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو کہ گو کے پرانے مذاہب کی پریکٹس کرتے ہیں، لیکن وہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل الکتاب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، کون ہیں وہ لوگ؟ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو کہ ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ تم پر نازل ہوا۔ یہ تم پر کا مطلب ہے کہ مسلمانوں پر قرآن میں جو کچھ نازل کیا گیا وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان پر پہلے کتابوں میں نازل ہو چکا۔ خاشعین للہ، وہ اللہ کے سامنے خشوع کے ساتھ رہتے ہیں، عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تجارت نہیں کرتے تھوڑی قیمت پر، ثمنا قلیلا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہاں یہ دو آیات میرے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل کتاب میں بھی وہ لوگ ہیں ضرور جو کہ احترام کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اچھے معاملات رکھتے ہیں ان لوگوں پر جو کہ ایمان لائے قرآن پر اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے کے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی ان لوگوں سے محبت کا برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو، دشمنی ہر ایک سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ تمہارے ساتھ اچھے معاملات رکھتے ہیں ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھو، اور یہی بنیاد ہے جو اس وقت ہمیں مذہبی آزادی حاصل ہے اس زمین پر اور اس زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں اس پر بڑا شکر گزار ہونا چاہیے کہ دوسرے علاقوں کے مقابلے میں یہ علاقہ اس وقت جو ہے اس میں بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں سب انسانوں کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت جو سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 64، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں جو کہ اہل ایمان ہیں۔ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم ان لوگوں کی طرف دعوت دینے کے لیے بڑھو اور ان کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت جو قرآن ہے اور ایمان ہے اس کی تعلیم دو، تو اس کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے؟ بہت ہی پولائٹلی ان کی طرف اپروچ کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ اس میں بہت عمدہ طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل سے کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، خطاب کریں اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جو کہ ایمان رکھتے ہو ان کتابوں پہ جو قرآن سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، تعالوا، آؤ، محبت سے بلائیے انہیں، آؤ، الی کلمتن، ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو کہ برابر ہو ہمارے اور تمہارے درمیان۔ برابر سے مطلب ہے کہ کامن ہو، وہ بات پہلے اس پہ بات پر ہم متفق ہو جائیں جو تم بھی یقین رکھتے ہو اور جس پر ہم بھی یقین رکھتے ہیں، اس پر طے کر لیتے ہیں اس بات کو۔ کس بات کو؟ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ولا نشرک بہ شیئا،
اور اس کے ساتھ کسی کو ہم پکاریں گے نہیں، شریک نہیں کریں گے، اور ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور نہ ہی بعض میں سے بعض کو معبود بنائیں گے، کارساز بنائیں گے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یہاں پر صرف دیکھیے تعلیم دی جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانے کی۔ یہاں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں اہل ایمان کو کہ پہلی پہنچ جو ہونی چاہیے تمہاری اہل کتاب کی طرف، وہ ان کو اس بات پر بلانے کی ہونی چاہیے کہ توحید کی دعوت دی جائے۔ ابھی کوئی اور دعوت نہیں دیں آپ اپنے طریقوں کی، اپنی عبادات کی، کچھ نہیں، پہلے اس بات کی توفیق دیں، اس بات کی دعوت دیں کہ وہ توحید کی طرف مائل ہو جائیں۔ گو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کے جو دوسرے عقائد اس میں شامل ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت دینے کا طریقہ بتایا۔ اچھا دیکھیے اب کتنی پیاری بات بتائی ہے اس کے بعد کہ فَإِن تَوَلَّوْا، یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی طرف سے ان کو توحید کی دعوت دو، لیکن اگر وہ نہ مانیں، اگر وہ پھر جائیں تمہاری بات سننے کے بعد وہ مڑ جائیں، تو تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بس اتنا کہہ کے علیحدہ ہو جاؤ کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ ہم نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فرما برداری کا مظاہرہ کر دیا۔ بس اتنا کہہ کے اپنا معاملہ ختم کر دو، ان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دعوت دو توحید کی، اگر وہ نہ مانے تو بس اتنا کہہ کے علیحدہ ہو جاؤ۔ اچھا اس کے بعد ایک بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 136 میں جو نازل فرمائی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے انسان جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اگر تم اہل کتاب کو دعوت دو تو انہیں یہ ضرور بتاؤ کہ دیکھو جو تمہارا سلسلہ ہے، جو تمہارے رسول ہیں، تمہارے پیغمبر ہیں، وہ ہمارے لیے اتنے ہی محترم ہیں جتنے کہ وہ تمہارے لیے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی توثیق فرمائی ہے۔ قولوا آمنا، کہہ دیجئے لوگوں سے جو ایمان لائیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، اللہ باللہ اللہ پر، وما انزل الینا اور جو کچھ ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن کی آیات ہمارے اوپر نازل فرمائی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، وما انزل اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا تھا، الی ابراہیم و اسماعیل، یہ دو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ سارے تینوں مذاہب کے سربراہ ہیں، ان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ابراہیم کا نام لینے سے انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا سلسلہ بھی وہیں جاتا ہے، وہ اسماعیل، پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تقسیم ہونا، ایک طرف ان کے بیٹے اسماعیل، دوسری طرف ان کے بیٹے اسحاق جو ہیں وہ سلسلے کی وہی کڑی ہیں۔ اس کے بعد ہم ایمان لائے جو نازل کیا گیا یعقوب پر، والاسباط اور جو کچھ ان کی اولادوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو کچھ بھی دیا گیا ہدایت میں سے، کتابوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو کچھ دوسرے پیغمبروں پر نازل کیا گیا، عطا کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق، یہ حصہ جو ہے آیت کا بہت اہم ہے، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، ہم سب پیغمبروں کا ایک ہی جیسا درجہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں، ہم کسی کو چھوٹا نہیں مانتے، ہم کسی کو بڑا نہیں مانتے، ہم کسی کو ریجیکٹ نہیں کرتے، بین احد منہم، کسی ایک کے درمیان میں بھی تفریق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون اور ہم جو ہیں وہ فرما بردار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اچھا اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النساء میں یہ فرمایا کہ یہ میسج جو ہے ایمان کا یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، یہ لفظ جو ہیں خطاب ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانے والے جو ہیں وہ اہل کتاب بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو اللہ پہ ایمان لے آئے،
ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ایمان لانے کے لیے یہ حصہ بھی ضروری ہے، آمنو باللہ، کہ ایمان لاؤ، یعنی تم پہلے سے ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہو، لیکن جو طریقہ ہے ایمان لانے کا وہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آمنو باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، نزل علی رسولہ، جو کہ نازل کی گئی ہے اس میسنجر پر، اس رسول پہ۔ اچھا، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ والکتاب الذی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ، انزل من قبل، جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہے، یعنی بائبل اور تورا جو ہیں ان پر بھی ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو چھوڑو نہیں، ان کو پھینک نہیں دو اٹھا کے، بلکہ ان چیزوں پر بھی ایمان لاؤ اور ان پر بھی کتابوں پر ایمان رکھو، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں، گو کہ بعد میں ان میں تبدیلی کر لی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کچھ بھی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، دیکھیں یہاں 5 چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ باللہ، ایک اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، یہ 5 چیزیں ہیں جن کا کوئی کفر کرے گا، انکار کرے گا، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت ہی دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ 2 آیتیں بہت اہم ہیں۔ اس کے بعد سورہ العنکبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے مسلمانوں کو کہ کس طریقے سے اہل کتاب کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہیے، بحث کرنا ہو اس کا طریقہ بتایا ہے، تعلیم دینی ہو اس کا طریقہ بتایا ہے، معاملات کرنے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل الکتاب کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا مت کرو، بحث مت کرو، حجت مت کرو، الا، سوائے، باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو کہ بہتر طریقہ ہو، جو گفتگو کا، جو بحث کا طریقہ ہوتا ہے اس میں بہتر طریقہ اختیار کرو، سوائے اس کے کہ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان میں سے جو لوگ کے ظالم ہو جائیں اور نہ اس قسم کی باتیں کرنے لگیں جن کی وجہ سے تمہیں ان سے علیحدہ ہونا پڑے، اور یہ کہو وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي، اور یہ کہو کہ دیکھو ہم تو ایمان لائے، انزل الینا، جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، وانزل الیکم، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا تمہارے اوپر، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، اور ہمارے اور تمہارا اللہ جو ہے معبود ہے وہ تو ایک ہی ہے، اور ہم نے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، تو ہم اس کے سامنے سبمٹ ہو گئے ہیں، ہم اس کے فرما بردار ہو گئے ہیں۔ یہ کانسٹنٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں فرما رہے ہیں کہ اپنے معاملات کو احسن طریقے سے ان کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کرو، ان کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرو، جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ اثر پڑے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مغرور نہیں ہیں، ہم لوگ ظالم نہیں ہیں، ہم لوگ خواہ کی حجت نہیں کرتے، بلکہ اچھے طریقے سے ان کے پاس پیش آ رہے ہیں، جو ان کے پاس ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم تمہیں اپنے زبانی طور پر اور عمل کے ذریعے اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم مطالعہ کرو کہ ہمارے پاس کیا موجود ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کی کتاب نازل فرمائی ہے۔ اچھا، ان سب کے بعد میں آخری آیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، سورہ فصلت کی ہے، آیت نمبر 34۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں عام طور پر ایک تعلیم دی ہے، یہ تعلیم ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، فرما دیجئے کہ دیکھو اچھی بات، اچھا عمل، بری بات، برا عمل، یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اچھائی اچھائی ہوتی ہے، برائی برائی ہوتی ہے۔ جب کبھی بھی تمہارے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، کسی بھی دین کا آدمی ہو، چاہے وہ تمہارے دین کا آدمی ہو، ادفع باللتی ہی احسن، تو پھر ایسا کرو کہ جو اس نے برائی کی ہے اس کا جواب اچھائی سے دو،
اگر اس نے تمہارے ساتھ کوئی غلط بات کی ہے تو بجائے اس کے کہ تم اس کے ساتھ کوئی غلط بات اور غلط معاملہ کرو، اس کے بجائے کوئی اچھا عمل اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصول فرما رہے ہیں یہاں پہ، جو اسی کا بنایا ہوا اصول ہے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ شخص جس کی کہ تمہارے اور اس کے درمیان میں عداوت ہے، دشمنی ہے، اختلاف ہے، تمہارے اس عمل سے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے کہ تمہارا بہت ہی اچھا دوست ہے۔ تو اگر کسی نے تم سے ایسی بات کہی ہے جو تمہیں بری لگی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کے جواب میں ویسی ہی بری بات کہنے کے یا ویسا ہی برا عمل کرنے کے، اس کے ساتھ اچھا عمل کرو، تو تم دیکھو گے کہ اللہ کے اس نظام میں وہ شخص تمہاری طرف راغب ہو جائے گا، بلکہ وہ تمہارا بہت ہی عمدہ ساتھی اور دوست بھی ہو جائے گا۔ کسی نے آپ کے دین کی برائی کر دی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے دین کی برائی کرنا شروع کر دیں، بلکہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھیں، اس کے ساتھ اگر کوئی پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ عمدہ سلوک کریں، گو کہ اس نے آپ کے ساتھ کچھ ایسی بات کر دی ہے یا کہہ دی ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا دل اتنا پھیر دیں گے آپ کی طرف کہ وہ آپ کے لیے ہمدرد اچھا دوست ہو جائے گا، اور پھر آپ کو اپنے دین کی بات کو آگے بڑھانے کا اور تعلیم دینے کا موقع مل جائے گا۔ تو یہ آیات ہیں جس پر کہ اس وجہ یہ تھی کہ میں نے اس وقت جو ہے مختلف مذاہب کے لوگ اس علاقے میں رہتے ہوئے بہت عمدگی کے ساتھ اپنے اپنے مذہبوں کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ آپ نوٹ کریں گے کہ پچھلے مہینے دیوالی منائی گئی، بہت ہی احترام سے، بہت ہی محبت سے، کہیں جھگڑے نہیں ہوئے، کہیں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ پچھلے ہفتے ہنوکا منایا گیا ہے جو اہل یہود نے منایا تھا، بہت اطمینان سے، کسی نے ان کے اوپر تنقید نہیں کری۔ اس وقت کرسمس منائی جا رہی ہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد ہمارا رمضان شروع ہو جائے گا، اور اتفاق سے کہ جب رمضان شروع ہوگا تو سکھ حضرات کا مقدس سال بھی اسی وقت شروع ہو رہا ہے، اور ان کی عبادات بھی اس وقت بڑھ جائیں گی۔ اور یہ ہم یہاں نوٹ کرتے ہیں کہ سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، کسی کے دین کا مذاق نہیں اڑاتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس علاقے اور اس زمین پہ جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں ان پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دین پر جتنی اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکیں گے اور اس کا مظاہرہ کر سکیں گے، اس کا اثر دوسرے لوگوں پر ضرور پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کو اس طریقے سے آگے بڑھانے میں مددگار شامل ہو سکیں۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔